آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے تھے، فَاحِشَةً بے حیائی، تو قالوا کہتے، وجدنا دیکھا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا اور اللہ نے بھی حکم دیا تھا ہمیں ساتھ اس کا، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر نہیں حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں کہ لا تعلمون تم نہیں جانتے، قل کہہ دیجئے، امر ربی میرے رب نے حکم دیا، بالقسط ساتھ انصاف کے، وَأَقِیمُوا اور کہا کہ سیدھا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، وَادْعُوهُ اور پکارو تم اس اللہ کو، مخلصین درا حالے کہ خالص کرنے والے ہو، لہو اس اللہ کے لیے، الدین پکار کو، کما بدأکم جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، تعودون دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، مشرکین مکہ شرک بھی کرتے تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ جو خاص کر کے قریش تھے، تو وہ قریش خود جو ہے وہ لباس پہنتے تھے، لیکن قریش کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے انہوں نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ کوئی آدمی بیت اللہ کا جب طواف کرے تو وہ ہمارے کپڑوں کے علاوہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا، ہمارے کپڑوں کے علاوہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا، اگر وہ طواف کرے گا تو پھر ہمارے کپڑے اس کو مانگ کر پہننے پڑیں گے، اور پھر جو ہے وہ طواف کرے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ قریش ایک قبیلہ ہے، ان کے کپڑے پورے عرب کو کیسے جو ہے وہ دے سکتی ہے، وہ کیسے جو ہے ان سے مانگ سکتی ہیں، تو اس لیے قریش کے علاوہ جو باقی عرب تھے تو وہ برہنہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ فرق یہ کرتے تھے کہ عورتیں رات کو کرتی تھی تاریکی میں، اور مرد جو ہے وہ دن کو کرتے تھے، اور اس کے اوپر وہ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ دیکھو ان کپڑوں کے اوپر، ان کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتی ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر ہم جو ہے وہ مطلب ہے گناہ کرتے رہتے ہیں، دیگر غلط کام کرتے ہیں، تو اب یہ گناہ والے کپڑے پہن کر یہ کس طرح جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے ایک اپنے عقل سے ایک دلیل اختراع کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے لگے، اور پھر جو ہے وہ کپڑے
جب نہیں ملتے تھے قریش سے تو وہ برہنہ جو ہے وہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ تو اب فاحشہ یہ ایسی یعنی لفظ ہے کہ اس کے اندر تمام برائیاں کبائر آ جاتی ہیں، لیکن عموماً یہ فاحشہ کا لفظ یعنی بڑے گناہوں کے لیے، اور یہاں بعض حضرات نے سے شرک مراد دیا ہے اور بعض نے یہی برہنہ طواف کرنا مراد دیا ہے۔ تو فاحشہ ایسی برائی کہ ایسا گناہ کہ جس کی برائی بالکل واضح ہو، بالکل واضح ہو اور ہر عقل سلیم اس سے نفرت کرتا ہو، یعنی صحیح الفطرت یہ عقل رکھنے والے تو اب جو ہے وہ اس برائی کو دیکھ کر اس سے وہ نفرت کرے تو اس کو جو ہے وہ فاحشہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا فاحشہ کے اندر تقریباً ہر قسم کی برائی اور قبح آ جاتا ہے جو کبائر کو جو ہے وہ شامل ہے۔ اب ان مشرکین مکہ نے اپنے اس غلط کام کے اوپر دو دلیلیں پیش کی ہیں، دو دلیلوں سے اپنے اس غلط کام کو، چاہے وہ شرک والا کام ہو جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ فاحشہ سے مراد شرک ہے، چاہے فاحشہ سے مراد برہنہ طواف کرنا ہو، دونوں گناہ ہیں۔ اب ان گناہوں کے اوپر انہوں نے دو دلیلوں کا سہارا لیا۔ پہلی دلیل کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایسی ہی کرتے ہوئے پایا ہے کہ وہ بھی اس طرح شرک کرتے تھے، بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، مزاروں کا طواف کرتے تھے، یہ پہلے معنی کے مطابق، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر شرک کے کام کرتے تھے۔ تو ہم نے اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کی ہے، ہم نے ان کی اتباع کیا، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ تو یہ اپنے آباؤ اجداد کے فعل کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ دوسری دلیل انہوں نے پیش کی کہ واللہ امرنا بہا، کہ اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا، اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا کہ تم برہنہ طواف کرو، یا اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا کہ تم شرک کرتے رہو، لہذا اللہ کا بھی حکم ہے۔ تو یہ دو دلیلیں پیش کی ہیں، ایک اپنے آباؤ اجداد کا فعل پیش کیا اور دوسرا اللہ کا حکم پیش کیا۔ یہاں قرآن مجید نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا حکم دیا تو اس میں پہلی جو دلیل ان کی آباؤ اجداد والی تھی، تو چونکہ اس کا بطلان بالکل واضح تھا، اس کا بطلان واضح تھا، تو قرآن مجید نے اس کی طرف التفات نہیں کیا اور اس کے جواب جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن 7ویں پارے کے اندر سورہ انعام کے اندر اللہ، بلکہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ جو اپنے آباؤ اجداد کو کہتی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد اس طرح کرتے رہے، شرک کرتے رہے، ہم نے بھی شرک کرنا ہے، وہ 40ویں کرتے تھے، ہم نے بھی 40واں کرنا ہے، وہ جمعرات کرتے تھے، ہم نے بھی جمعرات کرنی ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جمعرات والے دن جو میت فوت ہو جاتا ہے، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، جمعرات والے دن جو ہے وہ شام کو سورج غروب ہونے کے وقت وہ مطلب ہے اس کا روح آپ کے جو ہے وہ آ کے مکان کے اوپر آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی حلوہ نہیں کھلاؤ گے، آپ اس کے لیے کوئی بریانیاں تیار نہیں کرو گے، تو لہذا وہ آپ کو بد دعا دے گی۔ ہمارے آباؤ اجداد کا یہ نظریہ تھا، اس لیے ہم بھی جمعرات والے دن درود بھی دیتی ہیں، اس لیے حلوہ بھی بناتی ہیں کہ جو ہمارے آباؤ اجداد جو ہے وہ وفات پا چکی ہیں، ان کے روئیں جمعرات والے دن آتی ہیں، لہذا اس دن ہم ان کو حلوہ کھلاتی ہیں۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، وہ ان کو روحوں کو بھوک نہیں لگتی، ان کو جو ہے حلوے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، جمعرات والے دن جو ہے ان کو حلوے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمارے مولویوں کا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے اس پیٹ کی خاطر جو ہے ہمارے مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ اب وہ روئے بھائی کہاں ہوتی ہے کہ جب تم حلوہ بناتے ہو، ماشاءاللہ تم جو ہے وہ فرنیاں بناتے ہو، تو کیا وہ روئے آپ کے ساتھ آ کر کھاتی ہے؟ نظر تو نہیں آتی، کہتے ہیں نہ آئے، لیکن ہمارے آباؤ اجداد نے یہ شروع کیا ہے
ہم اپنے آباؤ اجداد کا یہ طور طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی پوری زندگی والدین تو جمعرات والے دن جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے رہے، یہ بڑا وہابی آ گیا، یہ بڑا جو ہے وہ مولوی آ گیا، اس کو جو ہے وہ دین سمجھ آ گیا، اس کے باپ کو نہیں آیا تھا، تو کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ آباؤ اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، ذرے برابر بھی کچھ نہیں جانتے تھے، پرلے درجے کے جہل تھے، پرلے درجے کے ان پڑھ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا دین کا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آباؤ اجداد آپ کے خاندان میں سے آپ کے والد دادا اور اس طرح یہ خاندانی پیڑھی جو جا رہی ہے، اگر ماشاءاللہ علماء حقہ کی ہے، وہ ان کو دین کی صحیح سمجھ ہے، وہ علماء حقہ یعنی صحیح قرآن اور حدیث کا علم رکھتے تھے، تو اب ان کے صحیح طریقے کا تو اتباع کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہے۔ لیکن اگر آباؤ اجداد جہل ہوں، آباؤ اجداد جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، مجھے پتہ ہو کہ میرے والد میرا دادا بیچارہ علم نہیں رکھتا تھا، اب میں اس کے جو ہے وہ غلط کاموں کی بھی اتباع کروں، تو پھر مجھ سے بڑھ کر بے وقوف دھرتی میں نہیں ہے کہ قرآن سمجھ آ جانے کے بعد، حدیث سمجھ آ جانے کے بعد، حق سمجھ آ جانے کے بعد پھر بھی جہلوں کی طرح میں ڈٹ جاؤں کہ اپنے باپ کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، دادے کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، تو یہ میرے عقل کی خرابی ہے، وگرنہ جو وہ قرآن بالکل واضح بتا رہا ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ واللہ امرنا بہا، کہ اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا کہ برہنہ طواف کرو، یا اللہ نے بھی ہمیں اس کا یہ حکم دیا کہ بھائی شرک کرو اور آباؤ اجداد کی تقلید کرو، یہ اللہ نے بھی حکم دیا۔ اب اس دوسری دلیل کا قرآن نے جواب دیا، قل، کہا میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء، وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تم تو کہتے ہو نا کہ اللہ نے ہمیں اس بے حیائی کا حکم دیا ہے، فرمایا میرے پیغمبر آپ جواب دے دو، آپ جواب دے دو، کہہ دو کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ جو ہے وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، یہ کام رحمان کے مقابلے میں شیطان کا ہے، یہ کام جو ہے وہ برائی کا، غلط کاموں کا حکم دینا، غلط کاموں کی طرف لگانا، یہ رحمان کے مقابلے میں شیطان کا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، جہاں اللہ نے تقابل ذکر کیا کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا وعدہ یعنی حکم دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا حکم دیتا ہے کہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، زکوٰۃ دے گا، فطرانہ دے گا، غریب کا چولہا جلائے گا تو غریب ہو جائے گا، ابھی تو تیری بیٹیاں بھی ہیں، ابھی تو تیرے بیٹے بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ان کے سکول کا خرچہ بھی ہے، اگر اس طرح خرچہ کرنے لگ جائے گا تو پھر بیٹیوں کا نکاح کیسے کرے گا، بیٹیوں کے لیے جہیز کہاں سے لائے گا؟ تو یہ شیطان اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان بے حیائی کا اور برائی کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کو جو ہے وہ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور خرچ کی ہوئی رقم کی زیادتی کا وعدہ دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا کر دے گا۔ تو یہ بے حیائی کا حکم دینا یہ شیطان کا کام ہے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ خالق شر اور خالق خیر اللہ ہے، برائیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اچھائیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، نیکوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے،
نمازی بنانے والا بھی اللہ ہے، بے نمازیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالق شر خالق خیر اللہ ہے، لیکن اللہ نے شر کو بھی پیدا کر دیا، اللہ نے خیر کو بھی پیدا کر دیا۔ مجھے عقل سلیم عطا کی ہے، اب میں اپنے عقل سے سمجھوں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ مجھے عقل دی ہے، اب میں اس عقل کے ذریعے سمجھوں کہ نماز پڑھنا میرے لیے بہتر ہے یا نماز چھوڑنا بہتر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا میرے لیے بہتر ہے یا قرآن کی تلاوت نہ کرنا میرے لیے بہتر ہے، اپنے بچوں کی ادب اور تعلیم اور ان کا خیال رکھنا بہتر ہے یا بچوں کو کھلا چھوڑ دینا کہ کل میرے لیے وبال بنے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے مجھے عقل سلیم دیا ہے، اللہ نے میرے اندر سمجھ رکھی ہے، اب اس عقل اور سمجھ کے ذریعے میں خود جو ہے وہ راستہ اختیار کر سکتا ہوں کہ میں نے خیر کے راستے پہ جانا ہے یا میں نے شر کے راستے پہ جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کا راستہ واضح کر دیا۔ اب جس کی مرضی ہے وہ ایمان کے اوپر ڈٹ جائے، جس کی مرضی ہے وہ کفر کے اوپر ڈٹ جائے، لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کافروں اور مشرکوں ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خالق شر اور خالق خیر اللہ ہے، لیکن اللہ کا جو مطلوب ہے وہ نیکی ہے، برائی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو نیکی چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ ایمان کے اوپر آ جائے، اللہ کو کفر پسند نہیں ہے۔ تبھی اللہ آگے ڈراوا پیش کرتا ہے کہ اگر کفر کے اوپر آؤ گے تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، پھر ہم نے کافروں اور ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ لا یأمر، نہیں حکم دیتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آگے مزید ان کی اسی بات کو کہ تم جو کہتے ہو کہ واللہ امرنا بہا، اس جو ہے وہ برہنہ طواف کرنے کا یا شرک کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مزید آگے اللہ فرماتا ہے اتقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما، وہ باتیں کہ لا تعلمون، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تمہیں کہاں علم آ گیا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ تو اللہ نے تمہیں جو ہے وہ کہا کہ یہ کام کرو، یہ اللہ کے اوپر افترا ہے، اللہ کے اوپر بہتان بازی ہے، افترا بازی ہے۔ اور جو اللہ کے اوپر بہتان لگاتا ہے، عام انسان کے اوپر بہتان لگانا، اس کے اوپر جھوٹ جو ہے وہ لگانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کے اوپر گرفت کرے گا۔ تو لہٰذا جب اللہ کے اوپر بہتان باندھے تو اللہ اس کو کب معاف کرے گا؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، حاضرین کی جائز حاجات کو اللہ رب العزت پورا فرما۔ یا اللہ، حاضرین میں سے جو پریشان ہیں، جس پریشانی کے اندر بھی مبتلا، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو راحت اور سکون کے ساتھ تبدیل فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، تو دنیا سے مومن وہ ہے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، سلام کے اندر اور اس طرح جو ہے وہ دیگر حوادثات کے اندر جو ہمارے مومن وہ ہے دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ بالخصوص یہ ثواب دیر اور اس قسم کے علاقوں کے اندر، کشمیر اور دیگر جو ہے وہ حضرات اس طرح کے ریلوں کے اندر بہ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔
ہے